اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھی۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آج یکم شعبان المعظم ولادت باسعادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ ایام پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاہے ولادت کا ہو چاہے شہادت کا ہو، خصوصاً شعبان میں آپ کو علماء کے زبان مبارک سے شعبان معظم کے اعمال، روزے رکھنا، استغفار پڑھنا اور صدقات دینا، یہ سارے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اور پہلے بھی سنتے رہے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں ایک اور کام بھی کرنا ہے جو بیان نہیں ہوتا ہے، اصل میں جس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حق و باطل کے معرکے میں آپ کدھر کھڑے ہیں، یہ بھی سوچنا ہے، آپ نے یہ بھی فکر کرنا ہے۔ پہلے یہ سوچنا ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، جب بولتے ہیں حق اور باطل تو عام طور پہ ہم اس میں بھی اشتباہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور شیعہ سنی باطل، شیعہ حق، میں شیعہ بس میں حق پہ ہوں، بات ختم ہو گئی۔ نہ، یہ نہیں ہے۔ حق اور باطل کے معرکے میں جیسے آپ ابھی اگر فلسطین کے معاملے پر دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا، بالکل کربلا جیسا۔ زہیر ابن قین عثمانی العقیدہ تھا۔ عثمانی العقیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قتل کو ناحق سمجھتے تھے اور حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے اس پہ، خلیفۃ المسلمین۔ اور حضرت عثمان کے قتل کے بعد اس نے تلوار نیام میں رکھ دیا تھا کہ اب میں اسے نہیں نکالوں گا۔ لیکن کربلا کے راستے میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے کیا کہا، یہ نہیں آیا ہے۔ صرف یہ آیا کہ ان دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہوئی، کیا کہا یہ نہیں آیا ہے۔ اور زہیر نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی۔ زہیر کوئی غریب آدمی نہیں تھا، اپنے زمانے کا بڑا تاجر تھا، مالدار تھا، کنیزیں تھیں، بیوی تھا، غلام تھے اس کے پاس، کاروباری آدمی تھا۔ چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دیا، بیوی کو آزاد کر دیا، طلاق دے دیا، تمام مال و جائیداد بیوی کے حوالے کیا، کہا میں جا رہا۔ تو حق اور باطل میں شیعہ سنی والا معاملہ نہیں ہے، ابھی آپ یہ بھول جائیں۔ حق اور باطل دو الگ گروہ ہے جس میں ہو سکتے ہیں دونوں طرف شیعہ بھی ہو، دونوں طرف سنی بھی ہو۔ اچھا، اسی طرح فلسطین میں نے آپ سے کہا، فلسطین میں جو اہل غزہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت ہے، بلکہ آپ عرب زبان میں بولیں تو سلفی ہے، سلفی ہے، جسے ہمارے یہاں جس کو ہم دیوبندی یا وہابی بولتے ہیں، سلفی ہے۔ تو لیکن حق اور باطل کے معرکے میں حق کے ساتھ ہے، آئے حق کے ساتھ وہ۔ اور ہمارے بہت سارے مثلا شیعہ آذربائیجان میں ہیں اور بھی ممالک میں ہیں جو انقلاب اسلامی اور فلسطین کے خلاف ہیں۔ تو جب دیکھیں بولیں کہ حق اور باطل، تو آپ اس
خوش فہمی میں نہ رہیں کیونکہ آپ شیعہ ہیں تو بس آپ تو حق پر ہے، ناممکن ہے، آپ باطل پر ہو، آپ باطل گروہ میں ہو، آپ باطل لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ غور کرنا ہے، اس پہ فکر کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس معرکے میں، کدھر ہوں میں۔ اگر آپ واقعاً حق کے ساتھ ہیں تو نور علی نور، آپ مکتب تشیع میں بھی ہے اور حق کے معرکے میں حق کے ساتھ بھی ہے، تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم کے آیت نمبر 42 میں کہ تم اے رسول کہہ دو ان سے کہ یہ دیکھے، تاریخ پہ نظر کریں کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، کیوں ایسا ہوا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر آتا ہے تو کربلا کا ذکر آتا ہے، جب کربلا کا ذکر آتا ہے تو سوچنے کا مقام ہے۔ رسول خدا کو گئے 50 سال ہوا ہے ابھی، کہ امت 100% مڑ گئے، گمراہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہستی پر خارجی ہونے کا الزام لگا کے، تہمت لگا کے بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ کس نے؟ اصحاب تھے، قاضی تھے، علماء تھے، قاریان قرآن تھے، نمازی تھے، انہی کے ہاتھوں سے، انہی کے ہاتھوں سے۔ تو سوچنا یہ کہ ایسا ہوا کیوں، یہ نہ کہ ہوا ہے اب ہم ماتم کریں گے، ہم آنسو بہائیں گے، ہم تبرک بانٹیں گے، وہ تو ہم کر رہے ہیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ تو جس طریقے سے کربلا کا واقعہ ہوا، آپ کسی بھی انسان کو جو تعصب سے پاک ہو اسے سناؤ تو اس کا دل دکھے گا، وہ ممکن ہے آنسو بہا دے، رو دے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، کسی کو بھی آپ بیان کریں اس کا دل دکھے گا، کیونکہ دل کا دکھنا دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے، مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ فطرت انسان ہے۔ ہنسنا اور رونا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کا دل دکھے گا تو آپ کو رونا آئے گا، جب آپ کا دل خوش ہوگا کسی چیز سے تو آپ کو ہنسی آئے گی، خوش ہوں گے آپ۔ خوشی کا اظہار کبھی ہنس کر کرتے ہیں، کبھی چہرہ کھلا کر کرتے ہیں، کبھی ہلکا سے مسکرا کر کرتے ہیں۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور بہت غلط فہمی ایک اور ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا عزاداری میں رونا بس یہ دین کے ہے اس لیے ہم ایسا کریں نا۔ جس طرح سے مصائب بیان کیے جائیں گے، جو مصائب گزرا کسی کو بھی سنا وہ روئے گا، اس کو آنسو نہ بھی آئیں تو اس کا دل روئے گا کہ ہاں بھئی یہ بڑا ظلم ہوا، کیونکہ رونا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ دین نے آپ کو رو بول کے آپ نہیں رو، آپ کا دل دکھتا ہے تو آپ رونا خود آئے گا، رو بولنا ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ ایسا ہوا کیوں، کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا، کہ اہل حرم پر خارجی ہونے کا تہمت لگا کر بازار کے بازار گھمایا گیا، کیوں ایسا ہوا۔ یہ سوچنا ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے، کیوں ایسا ہوا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ آج، تھوڑا کل، پھر پرسوں انشاءاللہ یہ ولادت کا مہینہ ہے، وہ جو ایک خاص انداز ولادت کا جو بیان ہوتا ہے وہ آپ لوگ بہت سارے جشن میں آپ لوگ جائیں گے، شام میں جائیں گے، دن میں جائیں گے، سنیں گے علماء سے۔ میں اس کو تکرار نہیں کرتا ہوں، وہ آپ کو یاد بھی ہے زبانی سارا، اکثر جو مجالس میں جانے والوں کو۔ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ ایک نئی بات، نئی جہت سے ہم اس کو دیکھیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں
لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ایک عوام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عوام. ایک ہوتے خواص. خواص کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک باطل کے خواص ہوتے ہیں، ایک حق کے خواص ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک ہوتے عوام اور ایک گروہ ہوتے خاص لوگوں کا، خواص کا. خواص کے پھر دو گروہ ہوتے ہیں، ایک باطل کے خواص ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتے ہیں؟ حق کے خواص ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پہلی بات ہے عوام اور خواص میں فرق کیا ہے؟ فرق پڑھا لکھا ہونا، عالم ہونا، ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، انجینئر ہونا، یہ نہیں اس میں فرق. عام اور خاص میں فرق یہ ہے، عوام اور خواص میں فرق ہے کہ جو بصیرت رکھتا ہو، جو اپنے زمانے کو پہچانتا ہو، زمانے کی سیاست کی شناخت رکھتا ہو، زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اجتماعی طور پہ اس سے باخبر ہو، بس وہ خاص آدمی ہے. اور اس وقت دین کے حوالے سے میرے اوپر کیا فریضہ بنتا ہے، اگر وہ اس کو سمجھتا ہے تو وہ خاص آدمی، چاہے وہ ان پڑھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک مزدور کیوں نہ ہو، چاہے وہ معمولی آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اس کو سمجھ لیا ہے تو یہ خاص آدمی ہے، یہ عام سے نکل گیا ہے. عام وہ ہیں جو کسی چیز پہ غور نہیں کرتے، کسی چیز سے فکر نہیں کرتے، جس طرف شور زیادہ ہوتا ہے اس طرف ہم چلے جاتے ہیں، اس کو عام کہتے ہیں. اس نے خود کبھی اپنے ذہن لڑانے کی کوشش، بھائی یہ بندہ، یہ پارٹی والے مجھے بلا رہے، کیوں بلا رہی ہے؟ یہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ یہ تحریک کون سی تحریک ہے؟ یہ اگر آپ سوچیں، فکر کریں تو آپ عام سے نکل کر خاص میں آ جائیں گے. جب خاص میں آ جائیں گے تو پھر دو گروہ بٹ جائیں گے، ایک باطل کا خاص اور ایک حق کا خاص. خاص آدمی خواص جس کو کہتے ہیں، جس کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. اگر حق کے خواص تگڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، زیادہ ہو گئے تو وہ عام لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور حق کی حکومت قائم کرے گا، حق کا بول بالا ہوگا. لیکن اگر باطل کے خواص تگڑے ہو گئے، حق کے خواص کمزور پڑ گئے، اور کمزور پڑنے کی دو وجہیں، بس آج یہیں پہ انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ حق کے خواص جو ہے، ابھی باطل کے خواص کو ذرا چھوڑ دیں، حق کے خواص کے بھی دو گروہ ہیں، دو گروہ. ایک مصلحت پسند گروہ ہے، حق کو پہچانتا ہے، شناخت بھی ہے، معلوم بھی ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنی دنیا نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنا عہدہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا، اپنی دولت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ کربلا اسی لیے رونما ہوا. ایسے نہیں کہ فقط حق کے خواص تگڑے تھے اور حق کے خواص کمزور تھے اور باطل کے خواص تگڑے تھے، ایسا نہیں. حق کے خواص بھی تھے، لیکن حق کے خواص میں سے جو دو گروہ ہو گئے نا، ایک وہ جو جان دینے والا ہے، جو سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، جو مال بھی چھوڑنے کو تیار ہے، جو اولاد بھی چھوڑنے کو تیار ہے، جو اپنی جان سے بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، ان کی تعداد کم تھی. ان خواص کی تعداد زیادہ تھی کہ جو شناخت رکھتے تھے، پہچانتے تھے، مدینے والے امام حسین کی شناخت رکھتے تھے، خصوصاً مدینے میں موجود خواص امام حسین کو اچھی طرح جانتے تھے. مکے میں جو افراد تھے وہ امام حسین علیہ السلام کو بہتر طریقے سے جانتے تھے، علماء جانتے تھے، شناخت رکھتے تھے، لیکن اپنی دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے.
اپنے مال کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے عہدے کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آج بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس دن میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا، آج کیوں دین مظلوم ہے ہمارے معاشرے میں، اسلام ہمارے معاشرے میں مظلوم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے خاطر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے، ہم نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم کوئی بھی ایک بزرگ میں کہا نا کہ ذرا سے ناخن کٹوانے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جذباتی طور پہ جمع ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ابھی وہ واقر صاحب والا واقعہ ہوا، وہ FIR والا واقعہ ہوا، پورا اسکرد جمع ہو گیا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جوانوں کے جمع ہو گئے نا، یہ جذبات تھا۔ یہ کسی قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے جذبے کے حد تک تو ٹھیک ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر گروہوں میں بٹ جاتا ہے، پھر پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج سے، دیکھیں نا، ٹھنڈے مزاج سے سوچ سمجھ کے قربانی دینا اس وقت دے سکتے ہیں جب آپ اس دین کی قدر و قیمت کو جانیں گے، درست دین کی، پھر آپ قربانی دینے کے لیے تیار۔ اور جس کے سمجھ میں آ جائے نا، اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں پیش آتی ہے، اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ لیکن کربلا کا ایک اور، میں نے کہا نا، کربلا شیعہ سنی تقسیم کا نام نہیں ہے، یاد رکھ لیں یہ بات۔ ہم کربلا کو بھی غلط تصور دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ اہل سنت برادران شکایت بھی کرتے ہیں، ہماری مسجد کے سامنے پہنچتے ہیں تو یزید مردہ، اسے بولتے ہیں یزید ہم یزید نہیں ہیں بھائی، ہم کب یزید ہیں؟ ہم نے کب یزید کو اچھا بولا؟ کربلا شیعہ سنی تقسیم کا نام نہیں ہے، حق اور باطل کی تقسیم کا نام ہے۔ وہابی کلبی عیسائی تھے، عیسائی تازہ مسلمان ہوئے، عیسائی تھے، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ اپنی جان قربان کر دی۔ تو ان ایام میں خدا را تھوڑا سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، چھوڑیں پوری دنیا کو۔ دنیا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، نہ فکر کریں۔ آپ دیکھیں گے میں کدھر جا رہا ہوں، میں کدھر کھڑا ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے، کس گروہ میں ہونا چاہیے، کس کا حامی ہونا چاہیے، کون مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، کون مجھے اپنی دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ عام سے نکل کے خاص میں آ گئے ہیں، اور اس میں جلدی کریں، عام سے نکلیں۔ عام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام سے نکلیں اور ایک خاصیت پیدا کریں اپنے اندر، پھر کوئی آپ کو اپنی دنیا کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ ورنہ یقین جانیں ابھی تک ہم 77 سالوں سے دوسروں کی دنیا کے لیے ہم استعمال ہو رہے ہیں، دنیا کوئی اور لوٹ رہا ہے، استعمال ہم ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ بصیرت، وہ شعور نہیں ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو جد و جہد کی، اس جد و جہد نے ہمیں یہ شعور دیا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو وہ شعور جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینے پہنچنے تک لوگوں کو دیا، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ خصوصاً کوفہ والوں سے جو آپ نے خطاب کیا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل باقی عرض کرتا ہوں، دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا ہے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آج اس باسعادت ولادت کا، پروردگارہ اس مختصر مجلس کی، محفل کی صدقے میں پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو ہمارے درمیان صاحبان روزگار، ان کو روزگار میں استحقاق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان
دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔